بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس اینڈ لرنرس، السلام علیکم۔ انگریزی زبان کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ یہ برطانیہ یا چند ممالک کی زبان نہیں بلکہ پوری دنیا کی زبان ہے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ جدید علوم کا مخزن اور امین ہونے کے باعث اس زبان کو سمجھنا اور بولنا ساری دنیا کی ضرورت ہے۔ انگریزی زبان کو سمجھنے اور بولنے والے افراد دنیا کے ہر حصے میں موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے By learning English we open a window through which we can look at the whole world۔ کسی زبان کو بولنا ایک بات ہے اور اسے درست انداز میں بولنا تاکہ سمجھنے میں مشکل نہ ہو دوسری بات۔ لہذا کسی زبان کو درست بولنے اور لکھنے کے لیے اس کی گرامر سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آسان سے مشکل کی طرف مرحلہ وار بڑھتے ہوئے ہم تمام گرامر تفصیل سے ڈسکس کریں گے تاکہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ اسکول ٹیچرز کے کانسیپٹس بھی کلیئر ہو سکیں۔ دوران لیکچر آپ کو کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی ساری توجہ صرف سمجھنے پر مرکوز رکھیں۔ تمام ڈیفینیشنز، ایگزامپلز اور ایکسرسائزز اس کتاب میں موجود ہیں جو آپ کسی قریبی بک شاپ سے خرید سکتے ہیں۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ گرامر کیا ہے۔ گرامر از دا سسٹمیٹک اسٹڈی آف اے لینگویج which provides us information and guidance necessary to learn it. The science of grammar teaches us how a language is spoken, read, and written correctly and effectively. So it can be said that grammar is primarily concerned with the formation and classification of words and sentences and their practical significance in daily life. گرامر کسی زبان کا ایسا مرحلہ وار مطالعہ ہے جو ہمیں اس زبان کو سیکھنے کے لیے ضروری معلومات اور رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ گرامر کی سائنس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کسی زبان کو کس طرح مؤثر طور پر بولا، پڑھا اور لکھا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ گرامر بنیادی طور پر الفاظ اور جملوں کی تشکیل، اقسام اور روزمرہ زندگی میں ان کی عملی اہمیت سے تعلق رکھتی ہے۔ Now we start our first lesson with alphabet. The alphabet of English is composed of 26 letters. They are divided into two classes, vowels and consonants. انگریزی کے الفابیٹ یعنی حروف تہجی 26 حروف پر مشتمل ہیں۔ انہیں دو کلاسز vowels اور consonants میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ Vowels: The 5 letters A, E, I, O, U are known as vowels in English and we cannot form words without using vowels. Consonants: The remaining 21 letters of the alphabet are known as consonants in English. They are B, C, G, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. یہ یاد رکھیں کہ کانسوننٹس چند الفاظ جیسے اسکائی، فلائی، پلائی کے علاوہ از خود الفاظ نہیں بنا سکتے۔ ان کے ساتھ وائلز ملائے جائیں تو پھر الفاظ بنتے ہیں۔ مثلاً سی، این، وی، این، سی کوئی لفظ نہیں بنتا، مگر ان کانسوننٹس کے ساتھ وائلز ملانے سے کنونس بنتا ہے جس کا معنی قائل کرنا ہے۔ اسی طرح سی، این، وی، آر، ایس، ٹی، این کوئی لفظ نہیں، مگر ان کانسوننٹس کے ساتھ وائلز ملانے سے کنورسیشن بنتا ہے جس کا معنی گفتگو ہے۔ Now we discuss word. Word is a proper combination of letters and it conveys some idea. Word یعنی لفظ، letters یعنی حروف کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جسے بولنے یا سننے سے ذہن میں کوئی تصور یا خیال ابھرتا ہے۔ For example, pencil, college, book, write, play, slow, beautiful, nicely, but, out۔ ورڈ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ مختلف لیٹرز کو ایک خاص ترتیب سے اکٹھا لکھا جائے۔ مثلاً پینسل ایک ورڈ ہے جو 6 لیٹرز کی مخصوص ترتیب سے بنتا ہے اور ہمارے ذہن میں ایک اعلیٰ تحریر کے تصور کو ابھارتا ہے۔
لیکن اگر ہم ان 6 لیٹرز کی ترتیب بدل دیں جیسے L, E, N, C, I, P تو ہم لیٹرز یعنی حروف کے اس مجموعے سے کوئی بھی تصور وابستہ نہیں پاتے، چنانچہ اسے ورڈ نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح کالج ایک ورڈ ہے جو 7 لیٹرز کی مخصوص ترتیب سے بنتا ہے اور تدریس یعنی پڑھنے اور پڑھانے کی جگہ کو ظاہر کرتا ہے، لیکن اگر ہم ان 7 لیٹرز کی ترتیب بدل دیں جیسے C, O, E, L, G, L, E تو ہم حروف کے اس مجموعے سے کوئی بھی تصور سینس وابستہ نہیں پاتے، چنانچہ اسے ورڈ نہیں کہا جا سکتا۔ Now we discuss phrase. A group of 2 or more words that make some sense but not the complete sense. الفاظ کا ایسا مجموعہ جو کچھ مفہوم تو ادا کرے مگر مکمل مفہوم ادا نہ کرے فریز کہلاتا ہے۔ For example, after lunch, in the room, on the table, in the east, around the ground, at the station. یہ یاد رکھیں کہ فریز میں سبجیکٹ اور ورب نہیں ہوتا۔ Now we discuss clause. A group of words which forms a part of a sentence and contains a subject and a verb of its own is called a clause. الفاظ کا ایسا مجموعہ جو کسی سینٹنس کا حصہ ہو لیکن اس کا اپنا سبجیکٹ اور اپنا ورب بھی ہو کلاس کہلاتا ہے۔ اگزامپلس دیکھیے، یو کین گو وین ایور یو لائک، آپ جب چاہیں جا سکتے ہیں۔ اس سینٹنس میں یو کین گو ایک کلاز ہے، اس میں سبجیکٹ اور ورب دونوں موجود ہیں، جبکہ وین ایور یو لائک بھی ایک کلاز ہے، اس میں بھی سبجیکٹ اور ورب دونوں موجود ہیں۔ مزید دیکھیے، وین آئی سو ہیم ہی رین اوے، جب میں نے اسے دیکھا وہ بھاگ گیا۔ اس سینٹنس میں وین آئی سو ہیم ایک کلاز ہے، اس میں سبجیکٹ اور ورب دونوں موجود ہیں، جبکہ ہی رین اوے بھی ایک کلاز ہے، اس میں بھی سبجیکٹ اور ورب دونوں موجود ہیں۔ اب ہم کلازز کی اقسام ڈسکس کرتے ہیں۔ نمبر 1، مین اور انڈیپینڈنٹ کلاز۔ An independent clause expresses a complete thought and it can work alone as a sentence. ایسی کلاز جو ایک مکمل خیال ظاہر کرے اور فقرے سے الگ بھی ایک سینٹنس کی طرح مکمل مفہوم ادا کرے مین اور انڈیپینڈنٹ کلاز کہلاتی ہے۔ اگزامپلس دیکھیے، کاکس کرو وین دا سن رائزز، مرغ بانگ دیتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے۔ کاکس کرو الفاظ کا یہ مجموعہ ایک کلاز ہے کیونکہ اس کا اپنا سبجیکٹ یعنی کاکس اور اپنا ورب یعنی کرو ہے۔ اگر اس کلاز کو سینٹنس سے الگ کر دیا جائے تو بھی یہ ایک مکمل مفہوم ادا کرتی ہے اور ایک سینٹنس کی حیثیت رکھتی ہے، لہٰذا اسے مین اور انڈیپینڈنٹ کلاز کہتے ہیں۔ اسی طرح ہی ہیز اے چین وچ از میڈ آف گولڈ، اس کے پاس ایک زنجیر ہے جو سونے کی بنی ہوئی ہے۔ اس سینٹنس میں الفاظ کا مجموعہ ہی ہیز اے چین ایک کلاز ہے کیونکہ اس کا اپنا سبجیکٹ یعنی ہی اور اپنا ورب یعنی ہیز ہے۔ اگر اس کلاز کو فقرے سے الگ کر دیا جائے تو یہ کلاز فقرے سے الگ بھی مکمل مفہوم ادا کرتی ہے اور ایک سینٹنس کی حیثیت رکھتی ہے، لہٰذا یہ مین اور انڈیپینڈنٹ کلاز ہے۔ نمبر 2، subordinate or dependent clause. A dependent clause does not express a complete thought and it cannot work alone as a sentence. ایسی کلاز جو ایک مکمل خیال ظاہر نہ کرے اور فقرے سے الگ ایک سینٹنس کی طرح مکمل مفہوم نہ دے سبارڈینیٹ اور ڈیپینڈنٹ کلاز کہلاتی ہے۔ اگزامپلس دیکھیے، کاکس کرو وین دا سن رائزز، مرغ بانگ دیتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے۔ الفاظ کا مجموعہ وین دا سن رائزز ایک کلاز ہے کیونکہ اس کا سبجیکٹ بھی ہے اور ورب بھی، لیکن اگر الفاظ کے اس مجموعے کو فقرے سے الگ کر دیا جائے تو یہ ایک مکمل خیال ظاہر نہیں کرتا اور ایک سینٹنس کی حیثیت نہیں رکھتا، لہٰذا اسے سبارڈینیٹ اور ڈیپینڈنٹ کلاز کہتے ہیں۔ اسی طرح ہی ہیز اے چین وچ از میڈ آف گولڈ، اس کے پاس ایک زنجیر ہے جو سونے کی بنی ہوئی ہے۔ اس سینٹنس میں وچ از میڈ آف گولڈ ایک ایسی کلاز ہے جو سینٹنس کے اندر تو معنی دیتی ہے لیکن سینٹنس سے باہر مکمل مفہوم ادا نہیں کرتی،
اس لیے اسے سبارڈینیٹ اور ڈیپینڈنٹ کلاز کہتے ہیں۔ نمبر 3، کوآرڈینیٹ کلاز۔ Two or more independent clauses that are of equal importance when found in a sentence are called coordinate clauses. Coordinate clauses are usually joined by and, but, or, nor, so, for, yet. جب کسی فقرے میں ایک جیسی اہمیت کی دو یا دو سے زیادہ انڈیپینڈنٹ کلازز اکٹھی آئیں اور عموماً and, but, or, nor, so, for, yet سے جڑی ہوں تو وہ کوآرڈینیٹ کلازز کہلاتی ہیں۔ اگزامپلس دیکھیے، I cannot see you in trouble and I will help you. میں تمہیں مشکل میں نہیں دیکھ سکتا اور ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ My friends played the match but I only watched it. میرے دوستوں نے میچ کھیلا لیکن میں نے صرف دیکھا۔ She is an air hostess so she has seen many places of the world. وہ ایک فضائی میزبان ہے اس لیے دنیا کے کئی مقامات کی سیر کر چکی ہے۔ He worked hard yet he failed. اس نے سخت محنت کی پھر بھی ناکام ہو گیا۔ Now we discuss sentence. A group of words that makes a complete sense is called a sentence. الفاظ کا ایسا مجموعہ جو مکمل مفہوم ادا کرے سینٹنس کہلاتا ہے۔ سینٹنس یعنی جملہ یا فقرہ ہی کسی زبان کی بنیادی اکائی ہے جس کی مدد سے ہم اپنے خیالات، محسوسات اور معلومات دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ جیسے اللہ از ون، اللہ ایک ہے۔ اعجاز از این ایبل ڈاکٹر، اعجاز ایک قابل ڈاکٹر ہے۔ وی لو پاکستان، ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ آلویز اسپیک دا ٹروتھ، ہمیشہ سچ بولیں۔ مے پاکستان پراسپر بائی لیپس اینڈ باؤنڈس، اللہ کرے پاکستان دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ یاد رہے کہ کوئی بھی سینٹنس سبجیکٹ اور ورب کا کمبینیشن ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ الفاظ کا مجموعہ جیسے اوور ہر ہینگس دا گریٹ ڈارک بیل یا ہی فرینڈ بیسٹ از مائی فریز ہے نہ سینٹنس، کیونکہ بے ترتیب الفاظ کا مجموعہ ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا مفہوم بھی نہیں دیتا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک کلاز سبجیکٹ اور ورب کا کمبینیشن ہوتا ہے اور ایک سینٹنس میں بھی سبجیکٹ پلس ورب کمبینیشن ہوتا ہے، تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہم کلاز اور سینٹنس کا فرق کیسے کریں گے؟ کلاز اور سینٹنس کا فرق سمجھنے کے لیے ان ایگزامپلس پر غور فرمائیے۔ یو میں سٹ، آپ بیٹھ سکتے ہیں، یہ ایک سینٹنس ہے، اس میں سبجیکٹ بھی ہے اور ورب بھی۔ اب دیکھیے، یو میں سٹ ویئر ایور یو لائک، آپ جہاں چاہے بیٹھ سکتے ہیں، یہ بھی ایک سینٹنس ہے۔ اب اس سینٹنس میں الفاظ کے مجموعے یو میں سٹ کی حیثیت ایک سینٹنس کی نہیں بلکہ ایک کلاز کی ہے، اور یہ ایک انڈیپینڈنٹ کلاز ہے۔ اسی طرح اس سینٹنس میں الفاظ کے مجموعے ویئر ایور یو لائک میں بھی سبجیکٹ اور ورب دونوں موجود ہونے کی وجہ سے اس کی حیثیت بھی ایک کلاز کی ہے، اور یہ ایک ڈیپینڈنٹ کلاز ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں A group of words which forms a part of a sentence and contains a subject and a verb of its own is called a clause. الفاظ کا ایسا مجموعہ جو کسی لمبے سینٹنس کا حصہ ہو لیکن اس کا اپنا سبجیکٹ اور اپنا ورب بھی ہو، کلاز کہلاتا ہے۔ مزید دیکھیے، I cannot see you in trouble، میں تمہیں مشکل میں نہیں دیکھ سکتا۔ I will help you، میں ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ یہ دو الگ الگ سینٹنسز ہیں۔ اب اگر ہم ان دونوں سینٹنسز کو ایک سینٹنس میں بدل دیں، جیسے I cannot see you in trouble so I will help you، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دو سینٹنسز ہیں، بلکہ ہم کہیں گے کہ یہ سینٹنس دو انڈیپینڈنٹ کلازز کا مجموعہ ہے۔ اسی طرح I told my roommate to switch off the TV but he did not so I left the room angrily، یہ سینٹنس تین انڈیپینڈنٹ کلازز کا مجموعہ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ کلاز کا اپنا سبجیکٹ اور ورب تو ہوتا ہے لیکن وہ کسی سینٹنس کا حصہ ہوتی ہے۔ اپنے فنکشن کے اعتبار سے کبھی وہ انڈیپینڈنٹ کلاز ہوتی ہے تو کبھی ڈیپینڈنٹ کلاز۔ سینٹنس اور کلاز کے مابین فرق کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ ہر سمپل سینٹنس جیسے یو کین گو کو ایک کلاز تو کہا جا سکتا ہے، لیکن ہر کلاز
جیسے وین ایور یو وانٹ کو ایک سینٹنس نہیں کہا جا سکتا کیونکہ الفاظ کا یہ مجموعہ ایک مکمل مفہوم ادا نہیں کرتا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ لرنرس، اس لیکچر میں ہم نے ورڈ، فریز، کلاس اور سینٹنس کے بارے میں پڑھا۔ اب آپ ٹرسٹ انگلش گرامر میں دی گئی ایکسرسائز کیجئے۔ کوئی مشکل پیش آئے تو کتاب کے آخر پر دیے گئے جوابات سے رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم سینٹنسز کی مختلف کائنڈز، سبجیکٹ، پریڈیکیٹ اور آبجیکٹ کے بارے میں جانیں گے۔